وبحمده سبحان اللہ العظیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ محترم شعراء کرام، ممبران محفل، حاضرین، ناظرین، شائقین، اہل ادب و دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ حاضرین، آج 20 اکتوبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ حاضرین، آپ شریک محفل ہیں، آپ کے من پسند بین الاقوامی شعر و شاعری کے پروگرام محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں میں کہیں کہ یہ 44ویں نشست ہے اور میں آپ کے روبرو ٹیکسس امریکہ سے اس پروگرام کا ہوسٹ ایم خان معیز حاضر خدمت ہوں۔ حاضرین، مقامی وقت کے مطابق یہاں اس وقت صبح کے 9:40 ہوا کرتے ہیں، اور اب تک ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک محفل ہیں محترم عزیز بلگامی بنگلور انڈیا سے، محترمہ نسیم سید صاحبہ اونٹاریو کینیڈا سے، محترم ساس دہلی صاحب دہلی انڈیا سے، جناب مجاہد لالٹین صاحب الہ آباد انڈیا سے، جناب عرفان عارف صاحب جموں کشمیر انڈیا سے، جناب عباس حسین احساس صاحب جونپور انڈیا سے۔ حاضرین، آئیے شعر کہیں کہ یہ 44ویں نشست طرحی نشست ہے۔ اس نشست میں کہے جانے والے کلام کے لیے 3 اختیارات دیے گئے تھے، جس میں سے آپ کو کسی ایک اختیار کا انتخاب کرنا تھا، اس پر جو ہے کلام کہنا تھا۔ حاضرین، آج کی اس نشست کے ساتھ فرما رہے ہیں دنیا ادب کے مشہور و معروف اور دل عزیز شخصیت جناب عزیز بلگامی صاحب بنگلور انڈیا سے، اور آج کی اس نشست کی نظامت فرما رہے ہیں جناب عرفان عارف صاحب جموں کشمیر انڈیا سے۔ میں جناب عرفان عارف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لا کر مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب عرفان صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، آداب۔ جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں، محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کے تحت یہ نشست آج اتوار 20 اکتوبر 2024 کی 44ویں نشست ہے۔ اس میں بہت سارے
شعراء اور شاعرات آج یہاں تشریف فرما ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 19 اور 20 یعنی 2 دن کی یہ نشست تھی، اور 19 تاریخ کے کچھ شعراء یا شاعرات جو ہیں وہ کلام پڑھنے سے رہ گئے تھے، تو انہیں بھی آج اس محفل میں شریک ہونے کا موقع پھر سے نصیب ہوا ہے۔ تو یوں کہوں کہ یہ آج ہماری قسمت ہے کہ ہم 20 شعراء کے بجائے آج 25 شعراء کا کلام سماعت کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس مشاعرے میں جن شعراء اور شاعرات نے حصہ لینا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب صدر عزیز بلگامی کی صدارت میں یہ مشاعرہ اپنے آغاز سے اختتام تک رہے گا۔ اس میں سب سے بڑی بات ہمارے میزبان ایم خان صاحب، جنہوں نے یہ خوبصورت نشست سجائی ہے، تو جن شعراء اور شاعرات نے آج یہاں اپنے کلام سے ہمیں اور ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محظوظ کرنا ہے، ان کے اسماء گرامی ایک بار میں یہاں پڑھ لیتا ہوں، تاکہ اسی اعتبار سے ہم ایک ایک کر کے جو آج حاضر رہیں گے ان کا کلام سماعت کر پائیں گے۔ مکالمہ یعنی آغاز نشست کا جو رہے گا وہ ہمارے ایم خان صاحب یہاں ہمیں بتائیں گے، ہوسٹ بھی ہیں، ایڈمن بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ مشاعرہ جو شروع ہوگا، محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ ہیں کلکتہ سے، محترمہ سمانہ نقوی صاحب کراچی پاکستان سے، میں ناچیز احکر عرفان عارف جموں کشمیر سے، جناب عباس حسین احساس جونپور ہندوستان سے، ڈاکٹر وسیم راشد دہلی ہندوستان سے، جناب صالح اچھا کینیڈا سے، ڈاکٹر نگار سلطانہ نگار صاحبہ کلکتہ سے، ایم خان معز امریکہ سے، جناب ہنر رسول پوری مہاراشٹرا انڈیا سے، محترمہ رضیہ کاظمی امریکہ سے، ڈاکٹر ممتاز منور پونے سے، جناب صابر جوہری یو پی سے، ڈاکٹر سخی سرمت گلبرگہ ہندوستان سے، جناب خالد عرفان امریکہ سے، جناب سید ضیاء کاظم نقوی لکھنؤ سے، جناب سید خورشید الحسن نیر ریاض سعودی عرب سے، جناب سید ضیاء رضا آتش کلکتہ سے، جناب سید وحید القادری عارف جدہ سعودی عرب سے، محترمہ نسرین سید کینیڈا سے، جناب ہمارے آج کے جو صدر محترم ہیں عزیز بلگامی صاحب انڈیا بنگلور سے۔ ان کے علاوہ جو ہمارے 19 تاریخ کے جو شعراء جنہیں پڑھنے کا موقع نہ ملا تھا، ان کے نام یوں ہیں: ساز دہلوی صاحب، محترم اسرار رازی صاحب، محترم مجیب الرحمان قاسمی صاحب، جناب مجاہد لالٹین صاحب، اور محترم مقصود در صاحب۔ تو یہ 25 شعراء اور شاعرات جو آج یہاں اپنے کلام سے تمام سامعین و ناظرین کو جہاں جہاں بھی اس برقی سہولت سے سن پائیں گے انہیں محظوظ کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک عالمی مشاعرہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے عالمی بھی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کے اس مشاعرے میں خوبصورت کلام سے نوازنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں، ایڈمن ہیں ایم خان صاحب، وہ اس تمام جو یہ نشستیں کرتے ہیں، اور بالخصوص آج کی جو نشست ہے، ترتیب تو ہم نے بتا دی، فہرست آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن کیا غرض و غایت ہے آج کے اس صارفی دور میں، آج کے اس ہنگامہ آرائی دور میں، جہاں ہر چیز آپ اپنی ایک نظیر رکھتی ہے، لوگوں کے لیے، یا میں یوں کہوں کہ ادیبوں شاعروں کے لیے یا پڑھنے لکھنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا ان کی نظر میں کیسا ہے؟ تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ محترم ایم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر ہی صحیح لیکن تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اس کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کریں۔ محترم ایم خان صاحب۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ جناب عرفان عاری صاحب۔ اس
अंदर है इन माशाल्लाह, नशिस्तों के बहुत इनेकाद का मकसद यही है गुड। कि एक तो इस ऐसी नशिस्तों से हम जो भी हमारे ग्रुप में मेंबरान हजरात हैं, दोस्त अहबाब हैं और उर्दू के शायकीन हैं, उर्दू के मुहब्बान हैं, वो सब जो है एक जगह मुलाकात का बहाना होता है और साथ ही उर्दू अदब की जो है खिदमत होती है। और हमारे साथ आज की इस महफ़िल में जो है आज इस महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं जनाब अज़ीज़ बिलगामी साहब। जैसा कि जनाब इरफान साहब ने कहा, इरफान आरिफ साहब जो है आज की निज़ामत फरमा रहे हैं। सदर तहरीक बक़ाए उर्दू, असिस्टेंट प्रोफेसर, जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, अदीब और तहरीक बक़ाए उर्दू के सदर जनाब इरफान आरिफ साहब को भला कौन नहीं जानता। असली नाम इरफान अली, इब्तिदा में ऐन आरिफ के नाम से लिखा करते थे आप, बाद में इरफान आरिफ कलमी नाम इख्तियार कर लिया। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके पूंछ में जनाब ग़ुलाम अकबर साहब के घर आंखें खोली, इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूलों में हासिल की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूंछ से ग्रेजुएशन किया। जम्मू यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू में फ़र्स्ट डिवीज़न में उर्दू MA की डिग्री हासिल की। माशाल्लाह आपके असनाद गैर मामूली खिदमत और रश्क आमेज़ कामयाबियों का एक पुरअसर तवील सिलसिला है, फहरिस्त है, जिसको पेश करके हमें बेहद मसरत होती है। माशाअल्लाह। लेकिन तंगे वक्त की वजह से हम ऐसा करने से कासिर हैं। आइए हम इरफान आरिफ साहब को इन्हीं की नशार के साथ इस्तकबाल करते हैं। है मंजिल दूर हम भी आबिला पा हैं बहुत, लेकिन नहीं रुकने की ये तहरीक जब तक जहाँ बाकी है। मिटाने आएंगे वो और थक कर लौट जाएंगे, कि सच कायम रहेगा जब तक इरफान बाकी है। मैं इरफान साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और मुशायरे कार्य को आगे बढ़ाएं। जनाब इरफान आरिफ साहब। माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। मैं यूं कहूं कि आज की इस नशिस्त को जो शम्मे रोशन की है, जो शम्मा रोशन की है हमारे खान साहब ने, हवाला उन्होंने बता दिया है। और आज हम जिस तरह से यहाँ सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग ममालिक की यहाँ हम नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ लाए हैं, जिस गजल के इन्होंने 2 शेर पढ़े हैं, मैं अपने क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो मयार के एतबार से हो या उम्र के एतबार से हो, सब मुझसे बुजुर्ग हैं, मुझसे बाला हैं, मुझसे अजीम हैं। तो मैं इसी गजल के चंद अशार अपने पेश करने के बाद जो है मुशायरे में सबसे पहले दावत दूंगा मोहतरमा निगार बानो नाज़िमा को, ताकि वो जहनी तौर पे तैयार रहें। तो मैं आता हो अजीज बिलगामी साहब, इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। जिस गजल में 2 शेर पढ़े, उसी गजल को मुकम्मल करते हुए, चलो राहत है दुनिया में अभी ईमान बाकी है। क्या कहें? चलो राहत है दुनिया में अभी ईमान बाकी है। हजारों वहशतों के दरमियान इंसान बाकी है। बहुत चलो वाह वाह राहत है दुनिया में, वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह वाह। बहुत में अभी ईमान बाकी है। हजारों वहशतों के दरमियान इंसान बाकी है। मचलता है ये दिल अब तक तेरी यादें भी है जिंदा। मचलता है ये दिल अब तक तेरी यादें भी है जिंदा। अभी मैं मर नहीं सकता, तेरा अरमान बाकी है। क्या बात है। बहुत खूब बहुत बहुत खूब। बहुत खूब। तेरा क्या अरमान। कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा कि तेरी खुशबू है सांसों में, तेरी आहट है हर धड़कन। क्या कहें। हाय हाय तेरी वाह सांसों वाह। में तेरी आहट है हर धड़कन। मेरे इस जिस्म फानी में तेरा सामान बाकी है। मेरे इस हाँ, जिस्म बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह। वाह बहुत वाह अच्छे, वाह। वाह वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह। शुक्रिया। और ये शेर बतौर खास कि मुझे आईना दो, मैं भी तो देखूं कौन है मुझ में। हाँ, मुझे आईना वाह मुझे आईना दो, मैं भी तो देखूं कौन है मुझ में। मेरे चेहरे पे किसकी अब तक पहचान बाकी है। मेरे वाह चेहरे वाह वाह वाह। पे अब तक वाह। पहचान बाकी है मंजिल दूर, हम भी आबला पा हैं बहुत, लेकिन है मंजिल दूर,
ہم بھی آبلاپا ہیں بہت لیکن نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان باقی ہے نہیں واہ رک واہ جب واہ 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 بہت اور مقطع دیکھیے گا اس غزل کا کہ مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے مٹانے آئیں گے وہ مٹانے آئیں گے وہ اور تھک کر لوٹ جائیں گے کہ سچ قائم رہے گا جب تلک عرفان باقی ہے کہ ماشاء سچ اللہ ماشاء اللہ واہ سبحان بہت اللہ خوب بہت عمدہ کیا کہنے کیا کہنے، بہت 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 عمدہ شکریہ بہت عمدہ۔ بہت بہت عمدہ شکریہ واہ آپ واہ بات واہ واہ اس عزت افضل اور ظاہر سی بات ہے صدر محفل مشاعرہ کی اگر ہم پہلے تو صبر کی داد دیں اور بے شک بے شک۔ کیونکہ یہ بہت بڑا عرفان ایک بھائی آپ اپنے کچھ عرفان بھائی آپ اپنے کچھ شعر سنائیں۔ اب محترم سنا دیے تھے اب ظاہر سی بات ہے اس وقت ویسے بھی اچھا نہیں ظاہر سی بات ظاہر سی بات ہے۔ یہ دو چار شعر فرمائش ہے بھائی، صدر صاحب کی فرمائش ہے، آپ سنا دیجئے نا۔ جی آتا ہو ایک غزل کے دو چار ہی شعر سناؤں گا کہ ارشاد۔ فیصلہ ایسا سناتا جاؤں گا ہوں فیصلہ ایسا سناتا جاؤں گا خود بخود دل میں سماتا جاؤں گا کیا کہنا ہاں، واہ واہ ہاں، ایسا سناتا جاؤں گا خود بخود دل میں سماتا جاؤں گا سب چٹانوں کو ہٹاتا جاؤں گا اچھا سب چٹانوں کو ہٹاتا جاؤں گا راستہ اپنا بناتا جاؤں گا کیا کہنا ہاں، بناتا جاؤں گا خوب راستہ غزل۔ اپنا جاؤں گا اور یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ میں صفائی تو نہیں دوں گا کوئی ہوں میں صفائی تو نہیں دوں گا کوئی جو ہے سچ بس وہ بتاتا جاؤں گا کیا کہنا جو ہے واہ سچ واہ واہ بھائی واہ واہ۔ ہاں، وہ بتاتا جاؤں گا واہ اور واہ واہ تم تک کے بھی رہوں گا پارسا واہ کے بھی رہوں گا پارسا سب ثبوتوں کو مٹاتا جاؤں گا کیا بات بہت ہے کیا اچھے کیا کہنا بہت اچھا اچھے۔ کیا بات واہ 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 بہت بہت شکریہ کہ ان کی عادت ہے وہ ٹھہریں بے وفا ان کی عادت ہے وہ ٹھہریں بے وفا رسم الفت میں نبھاتا نبھاتا جاؤں گا ہاں، رسم واہ واہ واہ، واہ واہ اچھا وفا اور رسم آنکھ الفت۔ کے بہت اچھا سامنے واہ رکھ کر چراغ شعر دیکھیے گا کہ آندھیوں کے سامنے رکھ کر چراغ حوصلے کو آزماتا جاؤں گا اچھا ہے فیصلہ واہ واہ جاؤں واہ، گا آہا کہ گلشن عرفان عارف میں مدام ہاں اچھا گلشن عرفان عارف میں مدام گل اخوت کے لاتا جاؤں گا کیا کہنا واہ واہ کیا بات واہ ایسا واہ سنتا جاؤں گا واہ 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 بہت واہ، اچھا کہا بہت مثبت اور پر عزم، واہ بہت بہت ماشاء بہت اللہ۔ شکریہ اور بہت صدر اچھا واہ محفل کی کتنی صفات خصوصیات اور شعری اوصاف بیان کیے جائیں وہ کم ہوں گے بہرحال سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے یہ اینکر کیا کہوں بلکہ ایک بنیاد ہے اس کی اور بے شک تعلیمی ادارے کے پرنسپل اور ہر دل عزیز کونا مش شاعر ادیب تبصرہ نگار مضمون نگار مصنف عزیز بلگامی صاحب ہمارے آج کے اس محفل مشاعرہ کے صدر تھے اور بلکہ صدر ہیں ہیں کہ ہے تو اگر ہم آپ سب نہ جانتے ہوں تو میں یہاں اس لیے بھی پڑھنا چاہوں گا کہ برقی دنیا ہے اس وقت یہ جو بھی تمام شعر و سخن کے دل دادا جاننا چاہیں گے تو عزیز الدین ان کا نام ہے اور بلگام سے تعلق ہے اور تخلص عزیز رکھتے ہیں آپ کے کئی شعری مجموعے جو ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں مقامی مشاعرے ہوں قومی ہوں بین الاقوامی ہوں مشاعروں میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں تمام تر جتنا بھی میں کہوں گا کہ اردو دنیا کا اس وقت سفر نامہ ہے اور جتنے بھی جرائد اور رسائل اس وقت ہم تک آپ تک یا جہاں جہاں سے بھی شائع ہو رہے ہیں ان میں ان کا کلام چھپتا رہتا ہے مضامین ہیں تحقیقی مقالے ہیں ان تمام کے علاوہ یعنی اس شخصیت پر بہت ساری اس وقت ریسرچ بھی ہو رہی ہیں اور یہاں تک کہ ان کی تحریریں اب جو نصابی کتب ہیں ان میں بھی شامل ہیں آپ کی شخصیت پر بہت سارے تحقیقی مقالے چاہے وہ ایم فل کے ہوں یا پی ایچ ڈی کے پی ایچ ڈی کی تو ایک نام ہے میرے سامنے ڈاکٹر فاطمہ دروگا صاحبہ
ان پر PhD کیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، بے شمار انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، اپنا کلام سنایا ہے، لوگوں کو ہم تک پہنچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے گمنام شاعر، ادیب جو اردو کی خدمت کرتے رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی میں کہوں گا کہ وجہ سے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ تخلیقی دنیا میں سامنے نہ آنا ہو، ان کو انہوں نے، میں کہوں گا کہ ان کی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، ان کا وہ کارنامہ ہے کہ ان کو منظر عام پر لایا۔ اور بہت سارے صفات ہیں، میں نے پہلے کہا کہ کتنے گناؤں۔ بہرحال یہ ایک شعر دیکھیے گا کہ حوصلہ باقی رہے تھوں میں دم باقی رہے، حوصلہ واہ باقی رہے میں دم باقی رہے، انگلیاں آنکھوں میں کٹ دم، آنکھوں میں ہاتھوں دم میں باقی قلم باقی رہے۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ آنکھوں میں میں۔ کرتا جی ہوں جناب عزیز بلگامی صاحب سے کہ وہ صدارتی تاثرات بھی، خطبہ تو نہیں کہوں گا لوگ بھاگ جائیں گے، صدارتی تاثرات سے بھی نوازیں، اپنے کلام کو بھی تمام سامعین و ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ محترم عزیز بلگامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم ویلکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ مشاعرے کے معزز وسیع وقار احباب، مشاعرے کے معزز وسیع وقار احباب، ہے پاس سب کے یقیناً ایک ایک پرے سرخاب، ہے پاس سب کے واہ یقیناً واہ کیا کہنے، ایک ایک پرے سرخاب، ایک کیسی بزم طرب آپ نے سجائی ہے، ایک کیسی بزم طرب آپ نے سجائی ہے، افق پہ فن کے چمکنے لگے کئی مہتاب، افق پہ واہ 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 فن واہ، کے چمکنے لگے کئی واہ مہتاب۔ محترم و معزز ارکان مجلس صدارت محفل مشاعرہ، آئیے شعر کہیں کہ میزبان منتظم ادائیے مشاعرہ معزز معز الدین خان معیز صاحب، آج کی محفل مشاعرہ کے ناظم محترم عارف صاحب، شورائے ذی مرتبت و ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج اس نے مجھے ایک بار اور ایک خوبصورت مشاعرے کی صدارت کا موقع عنایت فرمایا، اور آپ جیسے نامور شعراء کے کلام بلاغت نظام سے لطف اندوز ہونے کی سعادت بخشی، ایک منظم محفل مشاعرہ کے انعقاد پر میں اپنے میزبان منتظم وداعی مشاعرہ کی خدمت میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے مشاعرے کے ہر شاعر نے اپنی بصیرت افروز اور اپنے دل پذیر فن سے مشاعرے کی شان بڑھائی۔ مجھے ہر شاعر کی ہر غزل کا شعر بہت پسند آیا، خاص طور سے صاحب خزینہ احساس جناب عباس حسین احساس صاحب نے فرمایا، کوششیں کی بہت چھپانے کی، کوششیں کی بہت چھپانے کی، پھر بھی چہرہ کتاب ہی لکھا، وہ خفا ہو گئے نہ جانے واہ کیوں، ہم نے تو انتخاب ہی لکھا، واہ سچ واہ ہے احساس بے گناہی میں ہر قدم پر عذاب ہی لکھا۔ ڈاکٹر سخی سرمد صاحب کے کیا کہنے، ترنم میں کتنی خوبصورت غزل سنائی، کہتے ہیں مجھ سے میرا خیال ہے گویا، ایک انوکھا سوال ہے گویا، یہ تمہارا عروج بھی مجھ کو لگ رہا ہے زوال ہے گویا، دل بھی واہ کہتا ہے یہ سخی مجھ سے ان سے ملنے کا سال ہے گویا۔ میرے برادر محترم صابر جوہری صاحب کی کیا کہوں، وہ آج کل ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی ہے، بڑے بڑے قابل شاعر ہیں اور بہت ہی خوبصورت شعر آج انہوں نے پیش کیے۔ بے کہتے شک، ہیں کہ ہم اہل ظرف ستم کا جواب رکھتے ہیں، لبوں پہ اپنے دعا کا گلاب رکھتے ہیں،
عجب واو مزاج کا یہ شہر ہے، یہاں کے لوگ بتوں کے قدموں میں برگے گلاب رکھتے ہیں۔ دیکھیے واہ محترم اسرار رازی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں ہے، لیکن ان کے شعر مجھے یاد رہ گئے۔ فرماتے ہیں کیا ہے برق تجلی نے، کیا ہے برق تجلی نے دید سے محروم، زیادہ ہوں نور یا ظلمت حجاب ہے گویا، غموں کا سایہ تو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، خوشی کا ہوں لمحہ تو جوش حباب ہے گویا۔ ڈاکٹر واہ واہ ممتاز منور صاحبہ کی کیا کہنے، ترنم ان کا بہت دل پذیر ہوتا ہے اور ہمیشہ ترنم میں پڑھتے ہیں۔ دو شعر میں نے نوٹ کیے، فرماتی ہیں حسن پر جب شباب آئے گا، آہا، یک بیک پھر حجاب آئے حجاب گا، آئے گا، کیا کہنا، ہم تو واہ لکھتے ہیں ان کو خط پر خط، دیکھیے واہ کب کب جواب جواب آئے آئے گا۔ کیا اب کہنا، تو کیا کہنا، الیکٹرانک کا زمانہ ہے، ادھر ایس ایم ایس بھیجیے، ادھر جب جواب پہنچ آ جاتا جاتا ہے۔ ہے جی جی بہرکیف خطوں کو یاد کر کے انہوں نے بہت اچھا کیا۔ محترم مجاہد لالٹن صاحب بہت ہی اچھے شعر کہتے ہیں، اچھی زبان میں بھی اور مزاحیہ اسلوب میں بھی ماشاء اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ ایسی پھیلی جناب کی خوشبو، جیسے کوئی گلاب کی خوشبو، کیا کہنے، کاش دعوت مجھے پڑوسی دے، آ رہی ہے کباب کباب کی کی کباب کی خوشبو۔ خوشبو، کیا واہ کہنا، واہ صحیح صحیح میرے ہے، بزرگ دوست جناب عبدالحمید ساز دہلوی صاحب کو میں جب سنتا ہوں تو اگر ہم بوڑھے بھی ہیں تو ہماری جوانی واپس لوٹ آتی ہے، بے شک بے شک، ماشاء اللہ، اور بہت ہی سمجھ زندہ دل بے شک انسان نہیں ہیں۔ ان کے 3 شعر ملاحظہ فرمائیں، جنوں سے پیدا عناصر میں اضطراب ہوا، آہا، جنوں سے واہ برپا زمانے میں انقلاب ہوا، وہ کوہ واہ کن ہو کے مجنوں سبھی رہے محروم، جو سویا زلف کے سائے میں کامیاب کامیاب ہوا۔ ہوا۔ آج کہتے ہیں کہ پگھل رہا ہوں تنے گرم کی تمازت سے، تیرا بدن نہ ہوا سوزے آفتاب ہوا۔ کیا کہنے واہ محترم واہ، عبدالحمید ساز صاحب، اس عمر میں سوزے بدن کی بات بہت اچھی لگی۔ محترمہ نگار بانو صاحبہ کیا اچھے شعر کہہ گئیں، عرض کرتی ہیں کہ اظہار غم عشق سے سرشار ہے گویا، ورد زبان میری ذکر یار ہے گویا، اب نیند بھی کرنے لگی ہے مجھ سے شکایت، جیسے دل میرا اور بار ہے، کو ٹھیک طرح سے نہیں لکھ پایا میں۔ محترم ضیاء نقوی صاحب تو بہت سینئر شعراء میں سے ہیں، ان کی کلام کو میں بہت توجہ سے سنتا ہوں۔ فصیل شعر پہ روشن تو ہیں چراغ، مگر نہیں ہے واہ پچھلے چراغوں سے روشنی باقی، واہ واہ بٹھا کے رکھتے ہیں ہم ان کو اپنے پلکوں پر، جنہوں نے رکھی ہے اردو سے دوستی باقی، واہ انہی کے لہجوں کو دنیا پسند کرتی ہے، سخن میں جن کے تہذیب لکھنوی، جن کے ہے واہ تہذیب ایسے بھی لکھنوی لکھنوی باقی، واہ باقی، سخن میں جن کے ہے تہذیب لکھنوی باقی۔ جناب سید خورشید الحسن نیت صاحب میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں، جب ہم فیس بک جوائن کیے تھے اس زمانے سے ہی ہم جی جی ایک دوسرے کو جان کلام سناتے اور پسند کرتے رہے ہیں۔ عرض کرتے میں ہیں میں اپنے ذات میں معاشرتا کچھ یوں خیال و حضرات، خواب ہوا حاضرین کہ زندگی ناظرین کو نبھانا بھی شاہدین ایک اہل عذاب عذاب ہوا، واہ غزل واہ کے سوز سے کھلنے لگی حقیقت دل، عذاب کتنے سہے ہم نے بے نقاب ہوا۔ جی جناب، محترم محمد معز الدین خان معز صاحب بہت خوب لکھ رہے ہیں آج کل، ترنم ان کا بھی بہت سنورتا جا رہا ہے، لیکن اتفاق سے آج انہوں نے اپنی غزل تحت میں سنائی، ایک شعر یاد رہ گیا، دعا ہے کیفر کردار سے لگے ظالم، دعا ہے کیفر کردار سے لگے ظالم، معز رہے نہیں بھی کوئی بھی اس کی خود سری ایسا
جی جی میں کچھ سن جی سکا. واہ معیز کوئی رہے نہ کوئی رہے خود نہیں سری باقی کوئی اس کی خود سری. خود سری سری باقی. سری باقی باقی خود سری باقی. جی 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 جی. واہ واہ معیز رہے نہیں کوئی بھی خود سری باقی. جاوید احمد خان صاحب کو میں پہلی بار سنا اور پہلی بار ماشاء اللہ. آن لائن مشاعرے میں دیکھ رہا ہوں. بڑے بہت غضب اچھی کے شاعر. شاعر ہیں. میں پربھنی کے دورے پر گیا ہوا ہوں. پتہ نہیں اس اچھا زمانے میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے نہیں. ہاں راحت نہیں ہوئی اندوری ہے صاحب تھے اس میں. میں نے اچھا اپنی غزل بھی سنائی تھی. خیر آج ملاقات ہوئی, اللہ کا فضل ہے. بہت آنکھوں کے شکریہ میں مدینہ قدے میں ہوا بے حساب رقص. واہ آنکھوں کے میں قدے میں ہوا بے حساب رقص. تعبیر پا کے کرتے رہے سارے خواب سارے رقص. خواب بہت تہذیب شکریہ سے نہ کوئی شکریہ تمدن سے واسطہ دور جدید کا ہے سکھا تھا نصاب رقص. یہ بہت اچھا لگا بہت شعر مجھے. بہت بہت شکریہ معنی بہت معنی اچھا. بدل گئے ہیں یہاں اونچ نیچ کے معنی بہت بدل گئے ہیں. یہاں اونچ نیچ کے دنیا میں ہو گیا جو عزت مآب رقص. ان کے شعروں میں حالات کی سرسراہٹ صاف سنائی دیتی ہے. بے شک بے اب شک. میں بہت محترمہ شکریہ نسرین سید صاحبہ کے بارے میں کیا کہوں. ان کے لیے ہم مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں. ان کے ارے کلام کو واہ کے کلام کو ذہن سننے نصیب. اور اسے سیکھنے کے لیے ہم ہماتن گوش ان کا انتظار کرتے بے ہیں اور شک بے شک ہماتن گوش سنتے ہیں. جام و بے شک سبو شراب ان آنکھوں کا دیکھنا مخمور خواب خواب ان آنکھوں کا دیکھنا. بڑی خوبصورت ردیف ہے. ان باحیا نگاہوں سے کیسے نگہ ملے کرتا ہے آب آب ان آنکھوں کا دیکھنا. وہ دیکھتے واہ ہیں واہ جیسے کوئی دیکھتے نہ ہو. میں شعر کی دوبارہ فرمائش کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ وقت نکل گیا. وہ دیکھتے ہیں جیسے مجھے دیکھتے نہ ہو دھوکا ہے یا واہ واہ شراب ان آنکھوں کا دیکھنا. کیا عرفان عارف صاحب بہت قابل شخصیت نظر آئے. بے شک. شاید ان کو میں پہلے پڑھا بھی ہوں. آج انہوں نے شعر بھی سنائے اور اس مشاعرے کی اناؤنسنگ کی. میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی نظامت کی تعریف کروں یا ان کے شعروں کی تعریف کروں. اور ان فیصلہ کو ہائر کر لیں ایسا پرماننٹلی. جی جی فیصلہ ایسا واہ بس سناتا جاؤں گا فیصلہ ایسا سناتا واہ واہ جاؤں گا کیا خود بات. بخود دل میں سماتا جاؤں گا. سچ واہ. کہوں آپ دل میں سما گئے ہیں محترم. خود بخود دل میں بے شک سماتا صحیح ہے جاؤں گا. واہ میں کیا صفائی تو نہیں دوں گا کوئی جو ہے سچ وہ بتاتا بتاتا جاؤں گا. اور بس. سچی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے سارے ہی شعراء کے بارے میں بہت سچی باتیں کہی ہیں. میں ان کو اس کامیاب نظامت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء معیز خان ماشاء صاحب کی خدمت میں مبارکباد اور شکریہ پیش ہے کہ انہوں نے آج مجھے پھر صدارت کی کرسی عطا کی. پتہ نہیں کہاں سے پھسل کر یہ کرسی میرے پاس آ جاتی ہے. ماشاء اللہ. واہ اب بالکل میری آپ کا باری حق ہے آپ کا حق ہے. کیا بہت بات ہے شکریہ. آپ کی. اب واہ میری باری ہے. سوچ رہا ہوں کہ میری طرحی غزل پیش کروں. میں نے مثل طرح کو بنیاد بنایا ہے وہی آپ کی خدمت میں عطا ہو. پیش کرتا ہوں. بہت سے سادہ سے اشعار ہیں اور بڑی اجلت میں لکھے گئے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. مطلع کچھ اس طرح ہوا ہے. سخنوری میں نہیں آج فارسی باقی. ہاں. اچھا واہ واہ سخنوری میں واہ نہیں تھا واہ آج فارسی فارسی باقی. باقی. واہ اسی واہ لیے تو نہیں فن میں چاشنی چاشنی باقی. باقی. ہاں 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 کیا اسی اچھا لیے تو ہے کیا نہیں اچھا ہے. واہ فن واہ. میں بہت اچھے چاشنی باقی. ہوں. میں واہ واہ آپ اکثر جانتے ہوں گے میں اپنے کالج کے زمانے میں بانسری بجایا کرتا تھا. ہاں. اچھا اور اچھا. کالج کے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے جرمنی کے لوگ وہ اس کو ریکارڈ کر کے ریڈیو جرمنی پر اس کو پیش کیا تھا اچھا 1974 میں. اسی کے حوالے سے ایک حسن مطلع ہے. فضا میں جس کے سروں کی تھی نغمگی ہاں باقی. فضا اچھا میں جس کے واہ سروں کی تھی نغمگی باقی.
نہیں ہے عزیز میں میری وہ बांसुरी बाकी क्या वाह कहने क्या वाह वाह कहने نہیں वाह ہے वाह عزیز वाह میں बहुत وہ अच्छे بانسری बहुत نہیں बहुत عزیز उम्दा میں काफिया میری है क्या वाह कहने वाह وہ वाह بانسری باقی خدا کا شکر اگرچہ رہتا ہوں میں بزم غافلاں میں مگر اگرچہ رہتا ہوں میں بزم غافلاں میں مگر خدا کا شکر ہے اب تک خدا کا شکر ہے اب تک خدا گہی باقی خدا हाँ کا वाह شکر बहुत ہے अच्छे है अब اب तक تک خدا खुदा گہی गही باقی बाकी वाह वाह عرض वाह کیا ہے बहुत अच्छा دقیقہ वाह رس ہوں دقیقہ رس ہوں ذکی ہوں میں نقطہ داں بھی تو ہوں हाँ دقیقہ رس ہوں ذکی वाह ہوں میں نقطہ داں بھی تو ہوں वाह معاشرے वाह میں کہاں مجھ سا فلسفی واقعی अच्छा है अच्छा है बहुत क्या अच्छे कहने वाह معاشرے میں वाह क्या वाह کہاں कहने مجھ سا खूबसूरत वाह ताली فلسفی वाह 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 بہت شکریہ بہت شکریہ دلوں میں वाह بت کدے خواہشات زندہ ہے हाँ हाँ دلوں میں بت کدے خواہشات عائشہ زندہ ہے زندہ مزاجوں میں نہیں اب خوئے غزنوی باقی अच्छा हाँ مزاجوں میں نہیں اب अब خوئے हुए غزنوی باقی हाँ عرض کیا ہے کہاں سے آئے کمک کہاں سے آئے کمک فتح کیسے حاصل ہو वाह 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 کہاں سے آئے کمک فتح کیسے حاصل ہو ہے دستگیری ہی باقی نہ یاوری باقی हाँ ओहो हो वाह دستگیری वाह ہی वाह باقی वाह 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 نہ वाह یاوری नयावरी باقی बाकी क्या ہے कहने क्या دستگیری ہی कहने باقی نہ یاوری वाह वाह باقی پناہ گیر ہے مغرب کی گود میں شاعر हाँ پناہ हाँ گیر ہے वाह वाह مغرب کی گود میں شاعر نہیں ہے فکر میں تہذیب مشرقی باقی वाह 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 نہیں ہے वाह वाह बजा نہیں ہے बजा فکر میں تہذیب वाह वाह مشرقی باقی वाह آخری شعر پر آیا ہوں قلم کی نوک سے پرنور شعر نکلے گا قلم हाँ کی نوک سے पुरनूर پرنور شعر نکلے گا وہ ذہن و قلب میں تنویر اخروی باقی अच्छा ذہن و वाह قلب میں تنویر اخروی باقی वाह वाह बहुत उम्दा مقطع काफिया वाह پیش वाह کر वाह رہا ہوں عرض کیا ہے ہم वाह اپنی چیخ کو یہ گرا بھی لگائی ہے میں نے ہم اپنی چیخ کو آواز کس طرح دے عزیز ہم اپنی چیخ کو آواز बस کس طرح دیں عزیز جو پاس رہ گئی اپنے تو तो خاموشی खामोशी باقی बाकी बहुत उम्दा गिरा है پاس वाह رہ वाह 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 گئی वाह اپنے वाह تو خاموشی باقی उम्दा سخن गिरा وری میں نہیں آج فارسی باقی اسی لیے تو वाह نہیں فن میں फन्ने چاشنی चाशनी باقی बाकी بہت वाह بہت वाह شکریہ वाह वाह بہت वाह شکریہ वाह क्या कहने वाह 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 बहुत अच्छा मजा आ गया आपकी सदारत का बलगामी साहब वाह वाह बहुत ही बहुत खूबसूरत है। बहुत और कमाल ये है कि इन्होंने वाह तमाम वाह शुरा को ना सिर्फ सुना बल्कि उनके अशार को भी चुनिंदा इन्होंने तहरीर किया और ये तो एक वाह पूरी रिपोर्ट कि हाँ इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल कर दी है। यही बेशक होता है सदारत का हक, क्योंकि बहुत सारे हमने भी देखे मुशायरे बस अपनी सदारत का इंतजार और उसके बाद दो जुमले यस रिवायती कि बिल्कुल मुशायरा बहुत अच्छा था, सबने अच्छा पढ़ा, लेकिन یہ آپ का حق ये आपका हक था ये आपका हाँ, ये हक साहब था अपने हक अदा किया, हर एक के शेर को आपने नकल करके उन तक पहुंचाया। ये एहसास वाह मुझे हुआ कि मैं बेशक आज खूबसूरत महफिल का हिस्सा बना। बड़ी बहुत बात बहुत शुक्रिया। और महफिल मुशायरा आइए शेर कहें अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मैं इजहार तशक्कुर के लिए दावत दूंगा मोहतरम मोहम्मद खान साहब को कि वो आए और अपने तमाम शोरा का, नाजरीन का, सामीन का, जो भी आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से हमारे शेर सुनते रहे, आइंदा भी सुनेंगे, उन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं दावत देता हूँ MM खान साहब को। بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. میں آپ سب صاحبین کی گراں قدر شرکتوں کے لیے تہ دل سے ممنون ہوں. میں جناب خاص طور سے جناب عزیز بلگامی صاحب صدر مشاعرہ بنگلور انڈیا سے، محترمہ نسرین سید صاحبہ کینیڈا انٹاریو سے،
اور محترم عرفان عارف صاحب جموں کشمیر سے، ان کی اسپیشل اپیرنس تھی دراصل آج، اور انہوں نے بہت نازک وقت میں جو ہے سچویشن کو سنبھالا ہے، اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ آگے جو ہے نا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ تعاون خان انشاءاللہ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریاض سعودی عرب سے جناب سید خورشید الحسن نیئر صاحب کا، لکھنؤ انڈیا سے جناب سید ضیاء کاظم تقوی صاحب کا، گلبرگہ شریف انڈیا سے ڈاکٹر سرخی سرمد صاحب کا، یو پی انڈیا سے جناب صابر جوہری صاحب کا، وہ آج ہمارے ساتھ پہلی بار جڑے ہیں۔ بہت ہی خوشگوار یہ اضافہ رہا ہے اور بہت ہی اچھا مرصع کلام سننے کو ملا۔ نیو جرسی انڈیا سے محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ جڑی تھیں، پھر ان کا فون آیا کہ کسی وجہ سے وہ ان کا انٹرنیٹ میں کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے جڑ نہیں سکی دوبارہ۔ اور پونے انڈیا سے ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ کا بہت ہی اچھا کلام انہوں نے پڑھا ترنم کے ساتھ۔ کلکتہ انڈیا سے ڈاکٹر نگار سلطانہ نگار صاحبہ بھی آئیں، بہت بہت شکریہ اور بہت اچھا کلام سنایا آپ نے۔ جاوید احمد خان صاحب پروانی صاحب، محترمہ نسرین سے صاحبہ نے متعارف کروایا، اور ایک بہترین شاعر ہماری جڑے ہیں ہمارے اس گروپ کے ساتھ، اور ان کا مرصع کلام سننے کو ملا۔ جون پور انڈیا سے جناب عباس حسین صاحب، احساس صاحب ہمارے سینئر شاعر، اسرار راضی صاحب دہلی انڈیا سے، مجاہد لالٹین صاحب الہ آباد انڈیا سے، صابر جوہری صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے غالباً اتر پردیش سے آپ تشریف لائے ہیں۔ ساز دہلوی صاحب ہمارے جو ہے محفل کے جو چاند ہیں، ہمارے محفل کی جو ہے رونق ہے، جو محرک زندگی اس طرح کی زندگی ساقی میں خانہ ہے یہ، ساقی میں خانہ۔ میں آپ سب کا تہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور نیکسٹ آئندہ کی اگلی نشست کے ملاقات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اگلی نشست انشاءاللہ 23 نومبر کو جشن نسرین سید صاحبہ کے حوالے سے مبارکباد منعقد کی جائے عید کی مبارک، تفصیلات انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اور آپ سب کی اجازت سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اجازت چاہتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے۔ عزیز بھائی اجازت ہے؟ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بس